ذرا سنیے گا. بقول مودی صاحب کے یہ پاز ہے. پاز کا مطلب یہ ہے کہ سچویشن کسی وقت بھی ریورس ہو سکتی ہے. فوجیں جو ہیں نہ تو خالی پیٹ لڑتی ہیں. اب جو ہو چکا سو ہو چکا. اب بھارت کی جانب سے اگلا آپریشن اگلا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. توبہ استغفار توبہ 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 خدا مجھے معاف کرے. ہم نے اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کا دودھ تک قربان کرنا ہے. اور یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے. اور اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان. ابھی بھی ہم الرٹ ہیں کیونکہ ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل آن ٹریک ہے. سیز فائر از ہولڈنگ آن. بٹ ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کبھی کبھی عجیب قسم کے بیان دے دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ سسپینڈ کیا ہوا ہے, کبھی کہتے ہیں یہ آن ہولڈ پہ ہے, کبھی کہتے ہیں ہم یہ تو ٹریلر تھا. اتنا ڈر گیا یہ دو کوڑی کا بھکاری کہ اس نے ایران سے اپنا بارڈر تک سیل کر دیا ہے. تو یہ ہے اس ٹائم حالت کہ ڈپلومیٹکلی بھارت کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے. اچھا اسحاق ڈار صاحب, جیسا کہ آپ نے انڈیا اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کا ذکر کیا, اس مرتبہ خدا نہ خواستہ جو اسرائیل ہے وہ اگر ایران کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اسرائیل اور انڈیا کا اگلا نشانہ پاکستان بھی ہو سکتے ہیں؟ مائی گاڈ, اللہ نہ کرے یہ کبھی نہیں ہوگا میر صاحب. بس ہوا نکل گئی. ان کی ایسی تیسی جو ایسی میلی آگ سے پاکستان کی طرف دیکھے. ابے سالے, انڈیا اور اسرائیل کا الائنس جو ہے دنیا کے اندر وہ ایک بہت بڑا ایک ہیومینٹی کو تھریٹ ہے. گریٹر اسرائیل ادھر سے نیچے کی طرف ایکسپینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ادھر سے جو ہائپوتھیٹیکل سرحد ہے گریٹر انڈیا کی وہ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں پہ گریٹر اسرائیل کی سرحد شروع ہوتی ہے. جے ہند. تو دوستوں پاکستان کو ستا رہا ہے آپریشن 2.0 کا خطرہ اور دوستوں اسی کو لے کر کے پاکستانی سنسد میں بھی اب باتیں ہو رہی ہیں. ویڈیو کو پورا دیکھیں گے پھر بات کریں گے ویڈیو کے لاسٹ میں اس ویڈیو کے بارے میں. چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھا کہ اسرائیل سے بہت بڑی قوت جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور جو کنونشنلی ہم سے کئی گنا بڑے ہیں ہر لحاظ سے, ویپنز کے لحاظ سے, کنونشنل ویپنز کے لحاظ سے, تو انہوں نے دیکھ لیا ہے. اور یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہم نے ثابت کیا ہے. تو ہم اس معاملے پہ دنیا نے دیکھا کہ یہ پوری قوم متحد تھی اور انشاءاللہ متحد رہے گی. جہاں قوم کی ساورینٹی, قوم کی اپنا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, قوم کی سیکیورٹی, قوم کی اپنا حفاظت کی بات ہوگی, وی آر آل ون. اور بالکل میں انڈورس کرتا ہوں کہ بالکل کوئی ہم نے لائٹ نہ لیا ہے نہ انشاءاللہ لیں گے. اور اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائڈی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. آئی ایشور مائی بردر کہ وی آر آل دی آرمڈ فورسز آر فلی الرٹ ایز دے ور الرٹ ڈیورنگ انڈین پاکستان کانفلکٹ رائٹ فرام 22 اپریل پہلگام کا جو ہمارے اوپر الزام لگا اس وقت سے لے کے 10 مئی تک جب تک سیز فائر نہیں ہوئی. اور ابھی بھی ہم الرٹ ہیں کیونکہ ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل آن ٹریک ہے. سیز فائر از ہولڈنگ آن. بٹ ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کبھی کبھی عجیب قسم کے بیان دے دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ سسپینڈ کیا ہوا ہے, کبھی کہتے ہیں یہ آن ہولڈ پہ ہے, کبھی کہتے ہیں ہم یہ تو ٹریلر تھا. اور جو کریں گے ان کا ان سے انشاءاللہ جیسے آگے اللہ نہ کرے کہ کوئی کریں, لیکن اگر کریں گے تو جواب جو ہے نا آگے کی طرح ملے گا. اور انشاءاللہ کوئی اس میں کوئی ہمارے پاس سپیس ہے ہی نہیں کہ اس حوالے سے ہمارا جو یہ قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے یہ ساری جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے, میزائل فیسلٹی ہے, اس کو ڈیولپ کیا ہے. یہ قوم نے, یہ قوم کے اثاثے ہیں, یہ قوم کی امانت ہے, یہ آنے والی جنریشن کی امانت ہے. اس کا حفاظت کرنا ہم سب کا یونائٹڈلی متحد ہو کر اس کا ہمارا فرض ہے. اور انشاءاللہ فرض ہم نبھائیں گے, نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ مل کے نبھائیں گے. موقع پر جب امریکہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکیاں لگا رہا ہے, میں ہمیشہ آپ کو کنیکٹ کر کے بتاؤں گا پاکستان کے حالات سے, تب فیلڈ مارشل امریکہ کے 5 روزہ دورے پر ہے. یہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنی ایمبیسی میں جب ایک فکسڈ فنکشن میں گیا تو باہر پاکستانیوں نے اس کی اوقات بھی بتائی, اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. لیکن یہ کر کیا رہا ہے این اس وقت جب امریکہ میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے امریکہ میں, جبکہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کس طرف سے اس کو سرکاری دعوت نامہ آیا ہے, کس نے بلایا ہے اس کو, یہ کس کے کہنے پر وہاں گیا ہے, یہ کس کی ایما پر وہاں گیا ہے, یہ کیا عزائم لے کر وہاں گیا ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا. اور یہ ہے سب سے خطرناک چیز,
अगर इनको ये गारंटी दे दी गई है, मैं आपको बता रहा हूं जर्नैलों को गारंटी दे दी गई कि हमने ईरान को सफा हस्ती से मिटाना है और हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई डील नहीं होगी, तो ये जर्नैल लेट जाएंगे आगे और ये कहेंगे तुम दो ईरान को। और ये इन्होंने अड्डे भी दे देने, ये भी बातें जो मर्जी कर लें, अंदर से ये अमेरिका के गुलाम हैं। हालांकि ये जानते हैं कि इसराइल एक बार ईरान पे कब्जा कर गया या घुस गया अंदर, बूट्स ऑन द ग्राउंड आ गए, तो पाकिस्तान भी ज्यादा दूर नहीं रह जाएगा, हमारा बॉर्डर जुड़ना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने इंडिया और इजराइल के गठजोड़ का जिक्र किया, तो जो मई 2025 में जो पाकिस्तान और भारत की एक महदूद सी जंग थी, तो उसमें इजराइल वाहिद मुल्क था दुनिया का जो खुलकर इंडिया के साथ खड़ा था। आपका क्या ख्याल है कि जो माजी में भी इंडिया और इजराइल मिलकर पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमले के मंसूबे बना चुके हैं, तो अगर इस मरतबा खुदा न खास्ता जो इजराइल है वो अगर ईरान को ज़ेर करने में कामयाब हो जाता है, तो आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? अल्लाह ना करे ये कभी नहीं होगा मीर साहब, हमें अपने ईमान को ताज़ा रखना चाहिए। इनकी ऐसी तैसी जो ऐसी मैली आग से पाकिस्तान की तरफ देखे, मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत बड़ा तजर्बा हो चुका है। 6 मई की रात और 10 मई की सुबह तक फाइटर जेट्स के जो पायलट्स थे, अगर जो हमने दुनिया को वर्ड दिया था, मेरी 29 ममालिक से बात हुई बिटवीन 23 अप्रैल और 6 मई, और उनके साथ हर एक ये कहता था कि प्लीज़ पाकिस्तान इंडिया शुड एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट। तो मेरा एक ही जवाब होता था कि वी विल डेमोन्स्ट्रेट पेशेंस, we will exercise full restraint and we will not take any escalating move as to begin with। लेकिन अगर कोई हुई तो उसका भरपूर जवाब देंगे। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन थी पाकिस्तान के जवानों को, जो हमारे पायलट्स थे जेट फाइटर्स के ऊपर, कि एयर स्पेस अगर पाकिस्तान की कोई इंडियन जेट फाइटर क्रॉस करेगा तो उसको अपने निशाना बनाना है। जो अपनी स्पेस में थे, जो 75 से 80 थे, वो अगर जो पे लोड, जो मिसाइल और असला पाकिस्तान की तरफ फेंकेगा, उसको निशाना बनाना है। इंडिया ने जब 7-8 मई के दरमियानी रात को ये रिटर्न प्रेस रिलीज़ की कि पाकिस्तान ने 15 इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला कर दिया है और हम जवाबन मिसाइल अब मार रहे हैं और ड्रोन भेज रहे हैं, उस वक्त 29 ड्रोन आ चुके थे, तो वो झूठ। तो आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तानी संसद में जो पाकिस्तानी एक सांसद हैं, उनका कहना है कि भारत बहुत ही जल्द ऑपरेशन जो सिंदूर हो दोबारा से लॉन्च कर सकता है और हमारी सेना भूखे प्यासे नहीं लड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि लंबी जंग लड़ सके। और वहीं दोस्तों उनका यह भी कहना है कि मोदी कभी भी आकर के हमें पेलने लग सकता है। दोस्तों इसको सुनने के बाद पाकिस्तानी संसद समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डर देखा जा रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है। जिस हिसाब से पाकिस्तान ईरान और इजराइल के बीच में ये जो जंग चल रही है, उसमें ईरान को सपोर्ट करते हुए दुनिया भर के देशों से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत इजराइल के सपोर्ट में नजर आ रहा है। हालांकि भारत ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान साफ तौर पर ईरान की तरफ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, और जिससे जो मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।